مشرق وسطی کے افق پر ایک نیا طوفان نمودار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کو اسرائیل کا باقاعدہ حصہ بنانے سے متعلق قرارداد پیش کر کے الحاق کی سمت پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمول کی قانونی کارروائی معلوم ہوتی ہے، مگر در حقیقت یہ اس وسیع منصوبے کی علامت ہے جس کے ذریعے اسرائیل اس خطے کی جغرافیائی، لسانی اور مذہبی ساخت کو ازسر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی جماعت کے بیشتر ارکان نے اس موقع پر خاموشی اختیار کی ہے، جسے مبصرین اسرائیلی انتہا پسند حلقوں کی درپردہ حمایت قرار دے رہے ہیں۔ یہ قدم نہ صرف جغرافیائی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ علاقے کی لسانی اور مذہبی شناخت کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی ظاہر کرتا ہے۔ جہاں اسرائیلی دستاویزات میں عربی اصطلاحات کو عبرانی ناموں سے تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ تاریخی حقائق کو دھندلا دیا جائے۔ اس کے ساتھ قبضہ بستیوں کی تیز رفتار توسیع جاری ہے، جس کے ذریعے اسرائیل علاقے کی معاشرتی ساخت تبدیل کر رہا ہے اور ایک ایسا زمینی حق قائم کرنا چاہتا ہے جو مستقبل کے کسی امن معاہدے کو چیلنج نہ کر سکے۔ اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے امریکی مخالفت کو ایک اہم عنصر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ الحاق کی صورت میں اسرائیل کی امریکی حمایت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حالانکہ ان کا سابقہ رویہ جیسے گولان کی حمایت اس مخالفت کو متناقض بناتا ہے، امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے بھی اسرائیلی پارلیمنٹ کی قرارداد کو احمقانہ قرار دیا اور اسے ذاتی توہین سے تعبیر کیا، جس سے واشنگٹن کی غیر معتبری کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تاہم یہ مخالفت شاید سفارتی سیاست کا حصہ ہو، جہاں امریکہ ابراہم معاہدوں کی توسیع کے لیے عرب اور مسلمان ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ مثلاً سعودی عرب کو معاہدے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے موت کے خوف سے بخار برداشت کرنے کی طرح قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں امریکہ کا کردار غیر معتبر لگتا ہے کیونکہ وہ جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر خاموش رہتا ہے۔ تبصرہ کے طور پر مغربی کنارہ کو الگ محاذ بننے کا خطرہ موجود ہے، جہاں تنازعات کی وجہ سے فلسطینی مزاحمت بڑھ سکتی ہے اور یہ علاقائی استحکام کو متاثر کرے گی۔